کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنی چاہی۔ اندر کچھ قلع بازیاں سی محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھارے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں چپک چپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گوجرانوالہ اپنی دکان کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنی کلینک میں چلی گئی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا۔ اس سے بڑا 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی ہیرا کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ لیم و شیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت باندھ کے ایک اچھے کام پر لگا دیا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ ہیرا کو آوازیں دی۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑتی آئی۔ زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دوائی لا دو۔ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تمہارے ابو تو ابھی کہیں اور راستے میں ہی ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں۔ آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی تو حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کوئی دوائی تو دے دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکے۔ ہیرا نے کہا نہیں نہیں۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ہیرا کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پھرتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تاکہ رکشے کے جھٹکے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی رہی، جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رکشے کے بے ہنگام شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشے والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کرہاتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک عایا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر گئی۔
پھر اس نے ہرا کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریض کو لے جائیں گے۔ ہرا گھبرا گئی، میں اوپر جاؤں گی، میری ماں یہاں اکیلی پڑی رہے گی۔ ہائے بی بی، آپا نے آگے آ کر کہا، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہمارا یہی کام ہے، مریضوں کے پاس کھڑا ہونا، ان کی حفاظت کرنا۔ آپ دوڑ کر جائیں، دیر نہ کریں۔ ہرا اپنی ماں کو ان کے پاس چھوڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب دفتر میں موجود نہ تھے، وارڈ کا راؤنڈ لینے گئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر بتانے اور لانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نیچے آئے، جلدی جلدی مریض کو دیکھا، مگر مریضہ تو رکشے سے اترنے کے بعد ہی اپنی منزل پر روانہ ہو گئی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اسے اچھی طرح دیکھا۔ نرس سارے آلے وہیں اٹھا لائی تھی۔ ساری کوششوں کے بعد ڈاکٹر نے ہمدردی سے ہرا کی طرف دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری۔ تو ہرا کی چیخیں نکل گئی، ماں ماں، یہ تو نے کیا کیا؟ ڈاکٹرز کا انتظار بھی نہ کیا۔ ہرا کا رد عمل قدرتی تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، جب ذرا سکون میں آئیں تو انہیں دفتر میں لے آئیں، ضروری کارروائی کر کے انہیں کاغذات دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر چیخ چلا کر ہرا نے پرس میں اپنا موبائل نکالا تاکہ باپ کو اطلاع دے، مگر ان کا نمبر ابھی تک بند مل رہا تھا۔ نرس اسے ساتھ لے گئی، کاغذات بنا کر دیے اور ایمبولینس پر میت لے جانے کی اجازت بھی لکھ کر دے دی۔ روتی ہوئی ہرا ماں کی لاش کے پاس آ گئی۔ اس وقت ہاسپٹل کا ایک ملازم خود اسٹریچر کے پاس آ گیا۔ ہرا نے پوچھا، ایمبولینس کہاں سے ملے گی؟ اس آدمی نے، جس کا نام سراج الدین تھا، باہر نکل کر دفتر کا راستہ بتایا، وہاں دکھا دیا۔ ایمبولینس آپ کے ساتھ ہی آ جائے گی، مگر میری امی یہاں اکیلی پڑی رہے گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہائے بی بی جی، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آیا نے پھر اس انداز میں کہا، ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں جی، آپ جائیں، جلدی جلدی جانے کا بندوبست کریں۔ جب وہ ایمبولینس کے دفتر کی طرف جا رہی تھی، اس کے والد کا فون آ گیا۔ وہ ابھی گجرانوالے پہنچے ہی تھے۔ اس نے رو رو کر ساری بات اپنے والد کو سنائی۔ اس نے کہا، وہ ابھی اسی بس سے واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک حوصلے سے سارے کام کرے۔ ہرا کے جاتے ہیں آپا حنیفہ بیگم نے لاش کے اوپر پڑی ہوئی چادر اس طرح ہٹائی کہ اس کے چہرے اور کلائیوں کا جائزہ لے لیا۔ پھر کوئی بات سرگوشی کے انداز میں سراج الدین کے کان میں کہی۔ سراج الدین باہر نکل کر ایمبولینس کے دفتر کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ بیگم نے بڑی مہارت سے لاش کی کلائیوں میں پہنی ہوئی سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لی۔ کانوں کے ٹپس رہنے دیے، ان پر کسی وقت بھی نظر جا سکتی تھی۔ ابھی سراج الدین کی طرف سے ایمبولینس روانہ ہونے کا سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے وہ جلدی سے نزدیکی غسل خانے میں گھس گئی۔ 12 چوڑیاں اور دونوں انگوٹھیاں اس نے ازر بند کے ساتھ باندھ لی اور شلوار کے اندر بنائی گئی ایک جیب میں ڈال کر اطمینان سے باہر آ گئی۔ ہرا کے والد نے کئی عزیزوں کو اطلاع دے دی تھی، اس لیے ایمبولینس میں بیٹھی ہرا ٹیلی فون وصول کرتی اور روتی رہی۔ سراج الدین اور حنیفہ نے بڑی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ایمبولینس میں میت لٹانے کی کارروائی کی، بلکہ حنیفہ نے تو ہرا کے گلے لگ کر روئی اور اسے تسلیاں بھی دی۔ موت کی خبر پھیلتے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ محلے میں جس نے بھی سنا چلا آیا۔ جب بیٹی آ گئی تو نہانے اور کفنان کا مرحلہ شروع ہوا۔ ماں کے بدن پر پانی ڈالتی بڑی بیٹی رفعت چونک گئی، ہرا کو بلایا اور کہنے لگی، امی تو 12 چوڑیاں اور ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں پہنے رکھتی تھی، کہاں ہے وہ؟ ہاں، ہرا نے حواس بخت ہوتے ہوئے ان کے کانوں کی طرف دیکھا، یہ 2 ٹیپس ہیں، رفعت نے اسے دکھائے۔ ابھی نہانے والی نے ان کے کان سے اتار کر دیے تو مجھے 12 چوڑیاں اور انگوٹھیوں کا خیال آیا۔ ہاں آپا، جب میں انہیں رکشے میں ڈال کر گئی، کئی بار ان کی نبض دیکھی اور ہر بار چوڑیاں ہٹا کر ہی دیکھی تھی۔ اس وقت انگوٹھیاں ان کے ہاتھ میں ہی تھی، اور جب ایمبولینس میں لا رہی تھی اس وقت دیکھی تھی۔ سچی بات آپا، مجھے کہاں ہوش تھا؟ ہرا پھر زور زور سے رونے لگی۔ میں اکیلی تھی، کوئی بڑا بھی پاس نہیں تھا، بھاگتی ادھر جاتی، بھاگتی ادھر جاتی۔ اس پر فون بھی آنے لگے۔ اور کون تھا میت کے پاس؟ ہاں ہاں، اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی۔
ہسپتال کی ایک آیا تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی اور ایک مددگار تھا۔ ہیرا نے ساری تفصیل بہن کو بتا دی۔ مزید باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس مرحلے میں ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے، مگر یہ ذرا سی تیش بھری خسر پھسر سارے گھر میں پھیل گئی۔ ہائے ہائے، ہسپتال میں کس نے میت کی چوڑیاں اتار لی؟ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ سوئم کے بعد دونوں بہنیں رفقت اور ہیرا ہسپتال چلی گئی۔ اس طرح رکشے میں بیٹھ کر سامنے 2-3 ملازم کھڑے تھے۔ ہیرا بہن کو لے کر ایک طرف بڑھ گئی، سب کو غور سے دیکھا۔ ان میں سراج الدین کو پہچان گئی۔ آپ کو معلوم ہے پرسوں میں اپنی امی جان کو لے کر آئی تھی اور وہ یہاں آتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ بی بی جی، یہاں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہیں، اب ہم کس کس کو یاد رکھیں؟ بھائی تمہارے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی یہاں، تم دونوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ بی بی، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، جو بھی آتا ہے ہم اس کی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے بی بی؟ ایک نئے خدمت گار نے بڑھ کر پوچھا۔ ہماری امی کی کلائی سے کسی نے سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لیں۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہسپتالوں میں ایسی حرکتیں ہونے لگی تو خدا کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ مگر وہ عورت کہاں ہے؟ کون سی عورت بی بی جی؟ یہ ارد گرد ساری خدمتگار عورتیں بھر رہی ہیں، آگے پڑھ کر خود ہی پہچان لیں۔ پوچھنا، پھر قصہ دہرانا، پھر ایک جیسے رد عمل کا اظہار ہونا۔ ہائے وہ، کسی کے پاس کچھ نہ ملا۔ دونوں بہنیں پھر گھر واپس آ گئی۔ حنیفہ بیگم نے گھر جاتے 1 ہفتے کی عرضی بھیج دی کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور میں لاہور جا رہی ہوں۔ یہ عرضی لے جانے والا سراج الدین تھا۔ حنیفہ لاہور چلی گئی۔ اس کا داماد مقصود علی کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے جہیز میں موٹر سائیکل مانگی تھی۔ شادی کے وقت حنیفہ موٹر سائیکل نہیں دے سکی تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 سال کے بعد لے دے گی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے داماد نے صاف کہہ دیا اگر موٹر سائیکل نہیں لے کر دینی تو اپنی بیٹی کو بچے سمیت لے جاؤ۔ لاہور جا کر حنیفہ نے اپنے داماد کو بلایا اور چوڑیاں اس کے سامنے رکھ کر بولی، بیٹا یہی میرا جینا مرنا ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے بچا کر رکھی تھی، مگر یہ اپنی بیٹی اور داماد کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بیٹا تو یہ تم چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں تو کتنی چالاک ہے، تو نے شادی پہ یہ چوڑیاں مجھے کیوں نہیں دی؟ اس دن کے لیے رکھی چھوڑی تھی، اب بھی تجھے نہیں اپنے داماد کو دے رہی ہے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین لیں جو بار بار پہن کر دیکھ رہی اور داماد کی گود میں رکھ دی۔ حنیفہ کے جانے کے بعد بیٹی اور داماد سوچ میں پڑ گئے۔ داماد تو سونے کی تازہ قیمت بھی پوچھ آیا۔ چنانچہ طے ہوا کہ صرف 4 چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی جائے گی اور باقی چوڑیاں کسی کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی جائے۔ جس دن مقصود علی نئی موٹر سائیکل خرید کر لایا تو بیوی نے منتیں کر کے باقی کی 8 چوڑیاں بھی کلائی میں پہننے کی اجازت مانگ لیں۔ کچھ دن بعد حنیفہ واپس ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ فرصت ملتے ہی سراج الدین اور حنیفہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی آیا تھا؟ حنیفہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، تیسرے دن 2 بیٹیاں آ گئی، تیرا پوچھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بڑا شور مچایا، ایک ایک سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گئی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں تو صاحب مکر گیا، میں نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں۔ پھر پوچھا تھا انہوں نے؟ ہاں، جس کے ساتھ تو گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے بار بار پوچھا تھا۔ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے ارد گرد اتنی مائیں گھوم رہی ہیں، پہچان کر پوچھ لو، مجھے کیا پتہ اس دن کون آیا کون گیا اور کون میرے ساتھ تھا۔ سراج اور حنیفہ کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا اب مستی مت کرو، نکال میرا حصہ۔ سراج، سچ بات بتاؤں، تجھے تو پتہ ہے میں نے ازر بند کے ساتھ باندھ کر چوڑیاں لٹکائی تھی، مگر گھرا ذرا ڈھیلی لگ گئی۔ جب میں جا رہی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک ایک کر چوڑیاں بس کے اندر ہی گر گئی۔ وہ تو جب ایک مسافر نے ایک چوڑی اٹھا کر شور مچائے تب مجھے پتہ چلا۔ تو بکواس کرتی ہے، سراج الدین چلایا، تیری نیت بدل گئی ہے، تو کمینی ہو گئی ہے، کم ذات، بے غیرت، میں تجھے ابھی پکڑواتا ہوں۔ حنیفہ نے جیب سے 2 انگوٹھیاں نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور بولی، تو یہ لے لے، قسم سے یہی بچی ہیں، میں تیرا گلا دبا دوں گا، شور مچائے گا تو اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ تو بھی تو اس ورادت میں شامل تھا، تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تجھے ذلیل کرواؤں گا۔ سراج، اپنے آپ کو قابو میں رکھ، میں بھی MS کو بتا دوں گی۔ پچھلے ہفتے جو نوجوان حادثے میں گزر گیا تھا، تو نے ایمرجنسی وارڈ میں اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی اسی وقت اتار لی تھی۔ وہ لوگ گھڑی ڈھونڈتے رہے،
याद है ना इनका रोना धोना। कमीनी औरत, मैंने इसमें से तुझे हिस्सा दिया था। कितना दिया था? सिर्फ 5,000 रुपये। और ये चूड़ियाँ तो कई लाख की होंगी, जिनके नसीबों की होंगी। मेरे लिए तो एक चूड़ी भी हराम है। अल्लाह करे तेरे कफन पर लगे। हनीफा सिराज के मुंह से झाग निकल रही थी। ओ बगैरत, मर्दों के जेवर और घड़ियां चुराने वालों की बद्दुआएं नहीं लगती। हनीफा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। देख सिराज, हम दोनों का मौज लगा हुआ है। कभी तू पल मार लेता है और कभी मेरी दाल लग जाती है। गुस्सा ना खा, मैंने पता करवाया, ये 2 अंगूठियाँ 2 लाख की हैं। 1 लाख भी तुझे मिल जाए तो ऐश करेगा, वरना सिराज गुस्से से फनकारा, वरना गंदगी में पत्थर फेंकेगा तो छींटे तेरे ऊपर भी आ जाएंगी। दोनों का इंजाम एक जैसा होगा। हनीफा सीढ़ियों पर पोछा लगाती नीचे आ रही थी। इसकी जेब में पड़ा फ़ोन फड़फड़ाया। इसने हाथ रोककर फ़ोन निकाला, सुना और चीखती हुई बाहर को भागी। टैक्सी पकड़ी और लाहौर रवाना होगी। रोती दुआएं मांगती जाती। फ़ोन पर इसके दामाद के एक्सीडेंट की खबर आई। तफसील कोई बता नहीं रहता। इनके घर पहुंची तो सहारा मल्ला जमा था। उसे फ़ौरन जाए हादसे पर ले जाया गया, जो पुलिस के घेरे में था और कार्रवाई नोट हो रही थी। 1 हफ्ता कबल मकसूद ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। 8 दिन बगायता चलाता रहा। आज पहली बार बीवी ने कहा, हमें भी सैर कराएं। वो खुद तैयार हुई। इसने सोने की चूड़ियाँ पहनी और 1 साल के बच्चे को भी तैयार किया। बीवी और बच्चा पीछे बैठ गए। आबादी से ज़रा बाहर निकले तो मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। बीवी और बच्चा मौके पर फौत हो गए। दामाद की टांगें टूट गई। मगर पुलिस अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा सकी थी कि पीछे बैठी हुई औरत की पूरी कलाई कौन काट कर ले गया और क्यों। इधर पब्लिक अस्पताल के पिछोड़े कोड़ा किटकिट छीनने वालों की झुग्गियों के आसपास फटे पुराने कपड़ों में एक औरत नजर आई, जिसके हाथ में एक गुड़िया होती है। हमेशा गुड़िया का एक बाजू टूटा हुआ था। वो औरत दीवाना वार राहगीरों, मोटरसाइकिलों और कार वालों को कहती है, मेरी बेटी का बाजू वापस ला दो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का बाजू वापस ला दो। चूड़ियाँ रख लो, कलाई दे दो, मेरी अकलौती बेटी रो रही है, देखो। वो गुड़िया को आगे करते हैं। रोटी नहीं खा सकती, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। खुदा के लिए मेरी बेटी की मदद करो, वो सारी रात रोती रहती है, मुझे सोने नहीं देती, बेचारी पागल है। ये कहते हुए लोग गुजरते गए और वो हवाओं के पीछे भागती रही। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।